Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gule charu ka shumachar ke Wash News man shume mehmandar Ali Hussain shumara maraga shahbaz sinde washat kana Gule charu ka abad sinde ke episode alage sinde education sara magap kange sinde primary education secondary education sara magap kange school ani halat se aine sara teacher ani karkardgi subah government karkardi sara اذا میں کہ سینئر صحافی سے لیاقت راج پر آئیے کہ رپورٹ ہستے پیکج ہستے آپ پیکج چاہ رہے ہیں پیکج اچھا گپ کریں. آج بات کریں گے ایک اسکول میں ہم داخل ہوئے ہیں گیٹ سے اندر. تو آپ یہ اسکول کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہے. سندھ حکومت جو اربوں روپے اسکول کے تزئین و آرائش پہ خرچ کرتی ہے اور اسکولوں کی مرمت پہ خرچ کرتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکولوں کی حالت کیا ہے. یہ خستہ حال ہے میرے دائیں ہاتھ پہ اور یہ بائیں ہاتھ پہ اسکول ہے وہ خستہ حال ہے. آپ دیکھیں یہ اسکول کی کنڈیشن ہے. یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول صدر خان شمبانی ہے. یہ تحصیل کوٹی جی ہے ضلع خیر پور. اس کی یہ اسکول کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کتنا تباہ اور خستہ حال اسکول ہے. یہ گرا ہوا اسکول منظر کھنڈرات کا پیش کر رہا ہے لیکن سرکار کے کاغذوں میں یہ اسکول چلتا ہوا ہے. اس کی جو ایس ایم سی فنڈس ہیں وہ بھی آتے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے ایس ایم سی کا سالانہ کوڈ ملا ہوا ہے. اس کو فنڈس دیے گئے ہیں لیکن یہ اینٹیں اکھڑ رہی ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو حالت ہے اسکول کی یہ اینٹیں گر رہی ہیں. یہ اینٹیں کافی تعداد میں گر چکی ہیں. یہ یہاں سیم ہے. سارا جو گراؤنڈ ہے وہ سیم آپ کو نظر آئے گی. اور یہ گیٹ پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند ہے. یہ دروازہ کئی دہائیوں سے بند ہے. اس کو تالا لگا پڑا ہے. اندر سے بھی تالے ہیں اور یہ ان کا لوہ گر رہا ہے. یہ دیکھیں حالت دیکھیں. یہ لوہ گر رہا ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ یہ میرے سامنے اوپر نہ گر جائے. یہ لوہ اس کا گر رہا ہے. اندر جو ہے وہ فرنیچر پڑا ہوا ہے. اندر آپ دیکھیں گے تو ناظرین آپ کو فرنیچر نظر آئے گی کہ ٹیبلیں پڑی ہیں, کرسی ٹیچرز کی پڑی ہیں. یہاں پہ 4 سے 5 اساتذوں کی جو ہے وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ سرکار کے کاغذوں میں پڑھانے آتے ہیں. یہاں پر چوکیدار بھی مقرر ہے جہاں پر ان کو پراپر طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسکول چل رہا ہے. لیکن ہر طرف یہ ہینڈ پمپ ہے جو پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ عرصے سے بند ہے. یہ نہیں چل رہا ہے. لیکن واش روم بنے ہوئے, پانی کے ٹینک بنے ہوئے ہیں. اچھے حالات تھے ان اسکول کے. لیکن یہ جو سیلاب آیا اس کے بعد یہ تباہ حالی کا شکار ہو گیا. لیکن حکومت نے اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے. بچے یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں. کافی تعداد میں یہ صدر شمبانی میں بچے پڑھنے آتے تھے لیکن اس حالت میں نہیں آتے. بجلی بھی ہے یہاں پر, چوکیدار بھی ہے یہاں پر, جو ہے وہ اسٹاف ہے سارا, لیکن وہ نہیں آتا. اسکول بند پڑا ہے. فرنیچر جو ہے وہ سڑ رہا ہے, جل رہا ہے. دیواریں گر گئی ہیں. چو طرف جو ہے وہ گیٹ کھلا ہوا ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے ہزاروں اسکول ہیں جو گورنمنٹ اور جو تعلیمی افسران ہیں ان کی بے دھیانی کی وجہ سے تباہ و حال ہو رہے ہیں اور تباہی کا شکار اور تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں. ان کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کے معمار یہاں پڑھ سکیں. ویلکم بیک. گلو چار کا شماچار تھا کہ اسکول حالتیں سینئر صحافی کی رپورٹ ہستے ہیں. شما رپورٹ چار تھا شما وقت چارے کے چھ اسکول حالت ہستے ہیں. ادا مزور ہے کہ گوانڈے بریگا چھ رن مارا گپ کنگی لیاقت راجپر سرا مارا کال سرا جوائن کا حمید چانڈیو فرام دادو حمیر چانڈیو فرام لاڑکانہ. ادا زور ہے کہ بریک چھ رن گپ کنگی.
گلچار کا بریک چرن شمارا وشت کنے گپ لگے سندھ ایجوکیشن ہے والا سرا پرائمری ایجوکیشن اسکولانی حالت فلڈ چرن چے اسکولانی حالت سے صوبائی گورنمنٹ بحالی اوسطہ چے کار کتا ادھر کے سینئر صحافی لیاقت راجپر ہمراہ کرنگے وشت کنے وش نیوز سرا لیاقت صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سر بات کر رہے ہیں ہم سندھ کے ایجوکیشن پر. اس سے پہلے ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا جس پر ہم نے آل اوور سندھ کے ایجوکیشن پر بات کیا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ فلڈ کے بعد سے سیلاب کے بعد سے جو اسکول متاثر ہوئے تھے ان کی بحالی کے حوالے سے کیا کام کیا گیا ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ شامل کی ہے پروگرام میں جو اسکول سے ریلیٹڈ تھی. کیا کہیں گے سر؟ مہربانی شکریہ وش نیوز کا. یہ ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2022 کا جو سیلاب آیا تھا اس نے بڑی تباہی مچائی تھی. سندھ کے جو اضلاع تھے وہ سیلاب میں ڈوب گئے، متاثر ہو گئے. تو ان کی بحالی کے لیے جو سابقہ حکومت تھی ان دعویٰ تو کرتی رہی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کے توسط کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. نہ تو اسکولوں کی جو بلڈنگ خستہ حال ہو گئی ان کی تعمیرات کی گئی، نہ ہی جو ہے وہ ان کی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے. فنڈس کا تو اجرا کیا گیا لیکن وہ فنڈس جو استعمال ہونے تھے وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، کس محکمے میں گئے اور کہاں کس نے خرچ کیے، یہ تو سرزمین پر کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے. صحیح. اچھا اپنا لیاقت صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اسکول جو ہے وہ متاثر ہے تو ابھی نیولی ٹیچرز انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پر طالب علموں کی جو ہے وہ تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اس کا تعلیم کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ جی سندھ کے اندر جو تعلیم کا بیڑا ہے وہ تو پہلے سے ہی غرق شدہ ہے. تو رجحان جو بچوں میں ہونا چاہیے اسکول جانے کا وہ بھی کم دکھائی دے رہا ہے، اور اسکولوں کی جو عمارتیں ہیں وہ خستہ حال ہوں اور ٹینٹ میں بچوں کو پڑھایا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس صدی سے گزر رہے ہیں اور کس صدی میں جا رہے ہیں. یہ کوئی افغان بستی نہیں ہے یا کوئی خیمہ عارضی جو خیمہ بستی ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اسکولوں کی خستہ حال ہونے کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت ان کو بلڈنگ تعمیر کروا کے دیتی یا ان کو جو کنڈیشن جس میں ہیں اسکول وہ سہولیات میسر کر کے دیتی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو اساتذہ جو آئی بی اے اور دیگر ٹیسٹیں کر کے پاس ہو کر ان اسکولوں میں جانا چاہتے تھے، لیکن کنڈیشن وہ ہے کہ جانے سے گریز کر رہے ہیں کہیں ان کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو، تو وہ پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ رہے اور بچے بھی ان خستہ حال جو بلڈنگز ہیں ان میں جانے سے بھی کتراتے ہیں. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے اور آپ کے اس چینل کے توسط سے میرا نگران حکومت سے بھی مطالبہ ہے یا ان سے بھی کہنا چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ تھوڑا ان طرف بھی توجہ دیں. بڑا مال کھا لیا، بڑا کچھ نقصان سندھ کا ہو گیا، اب تو مہربانی کر کے آنکھیں ان طرف کھولیں. اچھا لیکن صاحب کیا وجہ ہے کہ ایک سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اسکولز کی بحالی میں صوبائی گورنمنٹ جو ماضی کی جو حکومت تھی وہ ناکام رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وہ تیسری بار منتخب ہوئے تھے، اب شاید اب ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ منتخب ہو کر آئیں گے، تو کیا وجہ ہے؟ حسین صاحب بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تو نردوش ہے، ان کا قصور نہیں ہے، لیکن جو منتخب ہو کر نمائندے آتے ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. صحت ہو، پانی ہو یا جو اسکول کی ایجوکیشن ہو، وہ بنیادی ضروریات ہیں سندھ کی عوام کی، اس طرف جو ہے وہ منتخب ہونے والے نمائندے توجہ دیتے ہی نہیں ہیں. یا وہ نا تجربے کار ہیں یا جو ہے وہ اس طرف توجہ دینا ہی نہیں چاہتے کہ سندھ میں شعور آئے یا سندھ کا عوام پڑھا لکھا بن کے آگے بڑھے. یہ
कोताही जो है वो पार्टी की, मैं नहीं मानता कि पार्टी की कोताही है, पार्टी अपनी जगह पे काम कर रही है, लेकिन कसूरवार वो नुमाइंदा हैं जो मुंतखब करके हम और आप भेजते हैं ऐवान में, और वो अवाम के साथ इस तरह की ज्यादतियां कर रही हैं। कोई स्कूल, हालांकि इनको सालाना बजट मिलता है, करोड़ों रुपए बजट मिलता है, एक एक हल्के के कैंडिडेट्स को इतनी बजट मिलती है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। 5 सालों में 60 से 70 अरब एक एक नुमाइंदे को मिले हैं, तो वो कहाँ खर्च हुए, किस मंद में गए। स्कूलों की हालत तो ये है, अस्पताल नहीं है और वैक्सीन वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये कंडीशन अल्लाह ही खैर करे सिंध का, अल्लाह ही खैर करे इस हमारे सूबे का, रहमी करे। अच्छा सर, आखिरी सवाल, वक्त की चूँकि कमी है। अच्छा, सिंध की जो क़यादत है, अगर हम बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी जमात है जिसमें पाकिस्तान में भी हुकूमत रही है, उसकी क़यादत आला तालीम याफ्ता है, लेकिन उस आला तालीम याफ्ता होने के बाद भी सिंध की तालीम का जो हाल है, 15 साल की आप हुकूमत ले लें, उसके बाद भी वो तरक्की सिंध के तालीमी निज़ाम ने हासिल नहीं की। वजह क्या है इसकी? सर वजह तो आप और हमको मालूम है कि वजह उसकी ये है कि वो चाहते नहीं है, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो या दीगर जमातों की क़यादतें हों, उनको बारी बारी मिला है। 3 बार तो पीपल्स पार्टी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको सिंध में हुकूमत करने को मिली, लेकिन यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे, मैं कहूँगा कसूरवार वो हैं। इनको हकायक नहीं बताते, अपने चेयरमैन को, अपनी क़यादत को, अपनी पार्टी को बताते ही नहीं है। ये सिर्फ खाने पीने की हद तक जो है वो रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो हकायक हैं वो और हैं। सिंध के जो गरीब मुस्तवसित तबका है वो किसी और परेशानी में मुब्तला है, और ये इनकी अयाशियाँ हैं वो कम नहीं हो रही हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी चाहिए कि वो सिंध की आवाम के इन मसाइल की तरफ तवज्जो दें, इनकी जो कान मरोड़ी करें कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। बजट भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो खर्च कहाँ पर हो रहे हैं। ज्यादातर जो मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा मुंतखब नुमाइंदों के साथ, ये ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। सेक्रेटरी तालीम को पता ही नहीं है कि मेरे सिंध में कितने स्कूल खुले हैं, कितने बंद हैं। गलत आदाद और शुमार इनको टीओज, डीओज और डायरेक्टर्स देते हैं, उन पर ये अमल पैरा होकर रिपोर्ट्स शाया करते हैं जो सारी झूठ पर मबनी होती है। कोई भी हकीकी रिपोर्ट नहीं सामने आती है कि भाई आखिर मसाइल हल होने में दिक्कत कहाँ से पेश आती है। जो स्कूल बंद है उनको खुला दिखाते हैं, जो खुले हैं उनको बंद दिखाते हैं, और जो खस्ता हाल है उनको चालू दिखाते हैं। जो बिल्डिंग्स सेहतमंद है, सही है, उनको जो है वो खस्ता हाल दिखाते हैं। तो ये हाल ठीक होने में तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। 15 साल तो बीत गए हैं, गुजर गए हैं, तो उसमें हालात ठीक नहीं हुए तो आगे क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये हालात बेहतर करेंगे। ठीक है लाख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आपने आगाह किया, क्या सूरत हाल है आपने वो भी हमें बताई, नहायत ही मशकूर हूँ मैं आपका। बुले शहर का लियाकत राजपर सीनियर सहाफ़ी हस्ते हैं। अभी हमें कुछ कहें कि बहाली कारज न बेता स्कूल हालत बास उदा ख़राब हस्ते इदा दूर के गोंडे ब्रेक चरत कब कर बेचारे को ब्रेक चरन शुमारा वशत कने गपल लगे सिंध एजुकेशन सिस्टम है सरा सैलाबा चेरन स्कूल मुतासर बताइनी बहाली कार्य सरा गपल लगे इदा दादू एक डिस्ट्रिक्ट हस्ते हैं सिंध अहम डिस्ट्रिक्ट हस्ते हैं अभी बाज़ मुतासर बता सैलाबा चे आउदा स्कूल हालत हस्ता बिल्डिंग हालत हवाला चे के सहाफ़ी हस्ते हैं हमीद चांडियो अमरादारी कने कनगे वश न्यूज़ नुमाइंदा भी हस्ते हैं। अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज हम बात करें सिंध के एजुकेशन सिस्टम पर, जिसमें हमने पहले एपिसोड में हमने बात किया सिंध के प्राइमरी स्कूल पर और उनकी जो है वो तालीमी निज़ाम पर। आज हम बात कर रहे हैं कि सैलाब के बाद से जो स्कूल मुतासिर हुए थे उनकी बहाली का काम किस हद तक जो है वो मुकम्मल हुआ है और कितने स्कूल जो है मुतासिर हैं और किस तरह जो है बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। जी सर,
تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کریں گے تو دادو ضلع میں سیلاب نے بڑی تباہی مچا دی تھی. 2022 کے سیلاب نے شہروں کے ساتھ ساتھ ہزاروں دیہاتی گاؤں کا ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا تھا. ہزاروں اسکول زبون حال اور کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. اب تک کافی سارے اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پر باؤنڈری وال نہیں ہے, فرنیچر, گیٹ, دروازے, کھڑکیاں نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے وہاں پر. سب سے بڑی بات آپ کو بتانا چلوں کہ سیلاب کو 1 سال گزر گیا ہے, جس کے باوجود بھی اسکول ابھی تک زبون حالی کا شکار ہیں, جو حکومت کی جانب سے تاحال ریپیئر کا کام نہ کروایا گیا ہے, جس کی وجہ سے جانی نقصانات کا بہت اندیشہ ہے. آج بھی معصوم بچے جو ہیں نا کھلے آسمان تلے تو کہیں ٹینٹوں میں زمین پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ ناکام رہی ہے, اور کوئی تعداد ہے آپ کے پاس کتنے اسکول پورے ڈسٹرکٹ میں, اور کون کون سے تحصیل زیادہ متاثر ہیں جہاں پر اسکولس کی جو بلڈنگ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے؟ سر دادو ضلع میں 4 تحصیل ہیں, جس میں جوہی ہے, خیرپور ناتھن شاہ ہے اور میہر ہے. ان میں جو بھی پرائمری اسکول ہیں وہ 70 سے 80% تک زبون حالی کے شکار ہیں. کئی اسکول گر چکے ہیں, کئی اسکولوں میں چھتوں کے چاپڑ گر رہے ہیں, بچے زخمی ہو رہے ہیں. ان کا کوئی کام ابھی تک نہ ہو سکا ہے. حکومت کی جانب سے کوئی بھی کام نہیں کروایا گیا ہے, اور این جی اوز کی جانب سے بھی کوئی کام نہیں کروایا گیا ہے. اسکول ویسے کے ویسے ہیں جیسے کہ سیلاب میں تھے, اور اب بھی اسی حساب سے ہی ہیں. تو ہمیں صاحب یہاں پر یہ بتائیں کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہاں کے, کیونکہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے پیپلز پارٹی کا, تو وہ بھی خاموش ہیں کیونکہ بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے, اور نیولی جو ٹیچر انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے نئے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہوں گے. تو یہ کیا چل رہا ہے وہاں پر؟ سر یہاں پر حکومت تو 1-2 ماہ سے چلی گئی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں. یہاں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے کبھی بھی یہ نوٹس نہیں لیا کہ اسکولوں کا ریماڈلنگ کروایا جائے اور اس میں اسکولوں کا کام جو ہے وہ کروایا جائے. لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز دکھتی نہیں ہے. اساتذہ اور طلباء جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے. اسکولس کی ریپیئر کا کام بھی نہیں ہے اور ریماڈلنگ بھی نہیں ہے. یہاں کے نمائندے جو بھی نمائندے ہیں, میری دماغ میں اور میرے دل میں یہی بات ہے, ان لوگوں نے کبھی نوٹس نہیں لیا ہے. ابھی تو نگران حکومت آئی ہے, نگران حکومت میں ہمارے سندھ کا وفاقی وزیر ہے, وہ بھی سندھی ہے, لیکن اس نے بھی نوٹس نہیں لیا ہوا ہے کہ ان اسکولوں کو ریپیئر کروایا جائے. اساتذہ تو زیادہ ہیں, ابھی طلباء جو ہیں وہ بھی پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, ان کے مالکان ہیں, والدان ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ کر آگے چلے جائیں, لیکن یہاں پر پڑھائی کا معیار جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک, لیکن صوبائی گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے گزشتہ دور کی حکومت, انہوں نے کہا کہ فنڈس تو انہوں نے جاری کر دیے ہیں, تو فنڈس اگر جاری کر دیے تو کام کیوں رکا ہوا ہے پھر؟ کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ سر فنڈس ان لوگوں نے جاری کیے ہیں تو وہ کاغذاتی کارروائی میں گم ہو گئے ہیں وہ فنڈس. یہاں پر اسکولوں کا کام نہیں چلا ہے ابھی تک. اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں, وہ پریشانی میں مبتلا ہیں, باہر اساتذہ اس کو پڑھا رہے ہیں, اندر بھی نہیں جا رہے ہیں. اسکول اتنے ڈیمیج ہیں کہ گرنے کے قریب ہیں, کئی بار گر بھی گئے تھے, بچے بھی جو ہیں شدید زخمی ہوئے ہیں. اچھا, تو ٹیچرز کے حوالے سے کوئی احتجاج کیا گیا ٹیچرز کی جانب سے کہ بلڈنگ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی نیولی جو اپوائنٹ ٹیچر ہوئے ہیں میرٹ پر, جے ایس ٹی پی ایس ٹی جو آئے ہیں, تو انہوں نے کچھ احتجاج وغیرہ کیا پریس کلب؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسکولوں کے لیے, پرائمری اسکولوں کے لیے کسی نے بھی کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کیا ہوا ہے. بعض اوقات میں ہم صحافی لوگ جاتے ہیں, وہاں کوریج کرتے ہیں, وہاں پر بات کرنے کے لیے بھی کتراتے ہیں. پتہ نہیں کیوں کتراتے ہیں, وہ ان لوگوں کو ہی پتہ ہوگا. ہم وہاں پر گئے ہیں, 3-4 مرتبہ گئے ہیں رپورٹنگ کے لیے, لیکن اساتذہ بھی کترا رہے ہیں. صحیح. ہمیں صاحب بہت بہت شکریہ وش نیوز کو بات کرنے کے لیے, وش نیوز کو آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. گلے چارکائے سندھ حالت ہستے ہیں اسکول تعمیر نیا, بلڈنگ تعمیر نیا, فنڈ جاری ہوتا صوبائی گورنمنٹ آ, بلکہ ادا تعمیراتی کار نے حل لگائے. ادا ضرور ایک کے ون ڈے بریک کا چرا اب کرنا. پورے چاروں کا بریک چرن شمارا وشد کنے گپ لگے سندھ ایجوکیشن سسٹم میں سرا سیلاب چرن اسکولانی بحالی کار
آئینی پروسیس ہستے آئینی سرا کا پل لگے ادھر کے دیگے صحافی ہستے حمید چانڈیو صاحب وشت کنے آئیے رہا پروگرام تھا. بہت بہت شکریہ حمید صاحب, آپ نے وش نیوز کو وقت دیا. سر بات ہو رہی ہے سندھ کے ایجوکیشن سسٹم پر اور تعلیمی نظام پر بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے پرائمری اسکولز پر بات کی, اس میں سہولیات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. تو آج کے ہم اس پروگرام میں بات کر رہے ہیں سیلاب کے بعد سے جو اسکول متاثر ہوئے تھے ان کی بحالی کہاں تک پہنچی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار پہ ہم بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں علی بھائی, 2022 میں جو تیز بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے سیلاب آیا تھا. ہمارے جو ضلع تھے, شکرپور تھے, جیکوباد تھے, اس کے ساتھ دادو تک جو یہ ساری پٹی تھی نا, وہ بہت سارے ڈیمیجز ہوئے تھے. ادھر اسکولز کے بہت سارے ڈیمیج ہوئے تھے. لیکن سب سے بڑی جو صورتحال اس وجہ سے پیش آئی کہ لوگوں کا جو اپنے گھروں سے جو لوگ جو ڈسپلیس ہوئے تھے وہ سارے جو تقریباً اسکول میں جا کر رہنے لگے تھے. اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ لوگ جو وہاں رہنے لگے تھے وہاں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے جو دروازے تھے, وہاں کے جو الماریاں تھیں اسکول کی, وہ ساری انہوں نے جو ہے نا انہوں نے جلا ڈالی تھی. اور اس کے ساتھ وہ جو ڈیمیجز ہوئے, ان کی جو چھتوں گر گئی تھی یا ان کے جو غسل خانے تھے وہی وہ سارے ڈیمیج ہوئے تھے. یا وہاں کے جو فرنیچر کی ویسے ہی پہلے سے ہی جو ہے نا وہاں فرنیچر کی بہت قلت رہتی ہے, بہت کم ہوتا ہے. اکثر آپ وہاں کے اسکول جو دیکھیں گے ہمارے یہاں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ لوگ فرش پہ بیٹھ کے, زمین پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کر رہے ہیں. یہ حالت ہے. بہت محدود فرنیچر کے باوجود بھی یہاں استاد جو بڑی مشکلات کا سامنا کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ اتنی بری حالت تھی تو وہاں جو فرنیچر پڑا تھا نا وہ بھی بہت سارے لوگوں نے جلا بھی ڈالا تھا. اور ان ساری صورتحال کے باوجود پچھلے آئی تھنک 1 سال ہو گیا ہے وہاں کے علاقوں میں ابھی تک جو پراپر جو بحالی ہونی چاہیے تھی وہ بحالی مانا بہت آپ کو 10-15% نظر آئے گی. باقی سارے اسکول جو برانی کے اسکول ہے, دیہاتی اسکول ہے نا, آپ کو ویسے ہی اتنا ہی بری حالت میں آپ کو نظر آئیں گے. صحیح. تو عامر صاحب کیا دیکھیں, جب لوگوں نے یہاں سے مائگریٹ کیا, دوسرے شہر میں گئے, آپ بتا رہے ہیں کہ اسکولس میں جا کے انہوں نے وہ جا کے رہے, تب بھی بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. اور اب جب وہ لوٹے ہیں اپنے گھروں کے جانے, وہاں بھی اسکول نہیں ہے, اسکول کی بلڈنگس نہیں ہیں, سہولیات نہیں ہیں, تب بھی ان کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. تو کوئی ہے ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ سوچنے والا؟ نہیں, یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں نا کہ یہاں جو اسکول انتظامیہ ہے وہاں ان کا کوئی انٹرسٹ دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ لوگوں کو پڑھانا ہے اور لوگوں کو آگے بڑھانا ہے. یہاں جو جدید دور میں لوگوں کو جدید تعلیم, معیاری تعلیم دیں ہم, اور ان کے دنیا کے اول صف میں شامل کرنے کے لیے وہ کوشاں رہے ہیں. لیکن یہاں آپ کو نہیں ملے گا, بہت کم رجحان. دیہاتوں میں تو آپ کو بالکل رجحان دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے بڑی وجہ ان کی یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ کو پورا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے ایجوکیشن کے لیے. اچھی بلڈنگ ہو, وہاں فرنیچر موجود ہو, جدید دور ہو, وہاں لیب ہو, تو لامالا ایک رجحان پیدا ہوتا ہے پڑھنے کا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب 2023 میں جو 22-23 جو سیشن تھا اس میں 80% بچوں کو انہوں نے کتاب نہیں دیے, درسی کتاب. یہ ابھی تک پچھلے 4 مہینے سے اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر چل رہا ہے. پچھلے 4 مہینوں سے یہ صورتحال ہے کہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بکس نہیں ہے, درسی بکس نہیں ہے. 80% انہوں نے بچوں کو بکس نہیں دیے ہیں. 15 سے 20% بچوں کو بکس انہوں نے دیے ہیں. اور یہ آپ بار بار سوشل میڈیا سے دیکھ لیں, آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں یہاں کی سندھ کی, جو وہاں بہت سارے بچے جو ہیں وہ اساتذہ ہیں, ان کے والدین ہیں, وہ پریشان نظر آتے ہیں. چلو آپ نے کتاب نہیں صاحب, آپ نے جو کچھ بھی کیا, بدعنوانی کی, کرپشن کی, جو کچھ بھی کیا آپ نے کر لیا. چلو کم سے کم وہ کتاب چھاپ کے آپ کسی بک اسٹور پہ تو رکھ لیں, کم سے کم لوگ اپنے پیسوں سے تو وہ کتاب خریدیں. وہ بکس کی اتنی بڑی شارٹیج ہے. ابھی میں 2-3 ہفتے پہلے کچھ دیہاتوں میں گیا تھا اسکول دیکھنے کے لیے. وہ صورتحال یہ تھی کہ اساتذہ کہہ رہے تھے کہ بکس ہی نہیں, ہم پڑھائے کیا. صحیح. تو اتنی بری حالت ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بکس چھاپ رہے ہیں, کسی پرائیویٹ فارم کو ہم نے ٹھیکہ دے رکھا ہے. ارے بھائی, ابھی ایگزام جو آنے والے 3 مہینے میں ایگزام ہونے والے, اب 3 مہینے میں آپ کے جنوری یا فروری میں آپ کی کتاب چھپیں گے, آپ بچوں کو دیں گے, آپ مارچ میں ان سے امتحان لے لیں گے. آپ بچے کیسے پڑھ لیں گے, کیسے محنت کریں گے بچے؟ بالکل سر. اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, انفراسٹرکچر جہاں کا مکمل طور پہ دیہاتوں کا ڈیمیج ہوا ہے.
آپ اندازہ نہیں کر سکتے جہاں جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اسکولز کے, ان کی چھتوں مکمل طور پہ چھتیں برباد ہو چکی ہیں, ان کی دیواریں گر گئی ہیں, ان کے تقریباً 99% تو اسکولز میں واش روم نہیں ہے, سر کیا کھانے نہیں ہیں. یہاں پر ایک اور سوال یہ نہیں بنتا, آپ نہیں سمجھتے کہ جو ٹیچرز ہم آئے روز دیکھتے ہیں پریس کلب پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں پرمنٹ ہونے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ مراد کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی ٹیچرز بچوں کے رائٹس کے لیے نکلے ہیں باہر اس طرح؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیچرز کا بھی کردار ہے کہ ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے؟ جو بنیادی سہولتیں نہیں ہیں اسکول میں, انفراسٹرکچر, ٹوائلٹ سے لے کر بجلی سے لے کر چیزیں نہیں ہیں, تو اس پہ بھی ٹیچرز احتجاج کریں؟ نہیں, یہاں ہم نے یہ تو سوسائٹی میں تنقید ہوتی رہتی ہے اساتذہ تنظیموں پر, تو آپ اپنے رائٹس کے لیے, اپنے گریڈ کے لیے, اپنے جو تبادلے ہیں ان کے لیے تو آپ نکلتے ہیں, اسکول بند کرتے ہیں, 4 دن مناتے ہیں, سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے بچوں کے رائٹس کے لیے, اسکولز کے معیاری اسکول بنانے کے لیے کبھی انہوں نے مانا ڈیمانڈ تک نہیں کی. باتیں پرسنل تو کرتے رہتے ہیں, لیکن اساتذہ تنظیم پر ہم نے یہ مسلسل تنقید ہوتی رہتی ہے کہ بھائی کم سے کم آپ جس طرح اپنے مسائل حکومت کے پاس لے کے جاتے ہیں یا ان مسائل کو حکومت کو قبول کروانے کے لیے آپ دھرنے دیتے ہیں, سی ایم ہاؤس کے دھرنے دیتے ہیں, شہروں میں دھرنے, پریس کلب کے باہر دھرنے دیتے ہیں, آپ وہاں بچوں کے مسائل کیوں نہیں لے کے جاتے؟ بچوں کے مسائل تو حکومت کو ویسے ہی پتہ ہے, اساتذہ تنظیمیں بھی سنجیدہ نہیں ہے جہاں ان کا فوکس بچے نہیں ہے, ان کا فوکس, ان کے فوکس اسٹیٹس ہے, ان کا جو فوکس ہے تبادلے ہیں, وہ سیلری کے لیے تو دھرنے دیتے ہیں, لیکن بچوں کے حوالے سے ان کا کوئی بھی فوکس نہیں ہے. یہ ان کے لیے بہت ساری تنقید ہوتی رہتی ہیں, تو ایسے ہی بس ٹال مٹول کر کے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جو ہے نا وہ جان چھڑا لیتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ جو لاڑکانہ ہے وہ تو اس کو پیرس بنانے جا رہے تھے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی حوالے سے, ایجوکیشن, ایک اچھے ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی خدمات لاڑکانہ میں, چلیں چھوڑ دیتے ہیں ہم دیگر ڈسٹرکٹس کو, ایٹ لیسٹ لاڑکانہ کو جو پیرس بنانے کا وعدہ تھا, کیا وہاں پہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی یا کوئی کچھ اس طرح کی تعلیم انہوں نے دینے کی کوئی کوشش کی؟ لاڑکانہ سٹی میں تو انہوں نے 2-4 کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں, ایک آدھ یونیورسٹی قائم کی ہوئی ہے, لیکن جو بسگردائی ہے لاڑکانہ سے کی, جو لاکھوں لوگ وہاں رہ رہے ہیں, ان کی حالت ساری سندھ ایک جیسی ہے. کوئی ماڈل اسکول پرائمری سطح کا, کوئی ماڈل اسکول, کوئی ہائی اسکول سطح کا ماڈل اسکول جو ہے نا, آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ مڈل اسکول, پرائمری اسکول کی حالت ویسے ہی نظر آئے گی جیسے آپ کو سانگڑ میں نظر آئے گی, ویسے ہی نظر آئے گی جیسے آپ کو جیکب آباد اور کندکوٹ میں نظر آئے گی. سچویشن آپ کو سیم ہی ملے گی. تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا جو حکومت جو ہے پچھلے 15 سال سے پیپل پارٹی پاور ایکسرسائز کر رہی ہے. 15 سال میں آپ اندازہ کر لیں 15 سال میں کیا نہیں ہو سکتا. بالکل. لیکن کرنے کے لیے نیت چاہیے, کرنے کے لیے ول چاہیے, کرنے کے لیے کمٹمنٹ چاہیے. ان کے پاس تو پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے تو پیسے ہیں, لیکن کرنے کے لیے ایجوکیشن جو بنیادی جو ریڑھ کی ہڈی ہے سماج کی, ان کے لیے اتنے سنجیدہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. صحیح. تو یعنی کہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے, سابقہ گورنمنٹ جو تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فنڈز تو انہوں نے جاری کر دیے, اور ابھی آپ سے پہلے میں ایک صحافی سے بات کر رہا تھا, دادو سے ان کا تعلق تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ فنڈز تو جاری ہو چکے ہیں لیکن وہ پیپرز کی حد تک ہیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے, پرانا کاروبار ہے. یہ پیپر ورک میں سب کچھ کر لیتے ہیں. صحیح. یہاں جتنی بھی ڈیولپمنٹ اسکولز حوالے کے ہوں یا اور سیکٹر میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہو تو آدھی سے زیادہ تو آپ کو پیپر ورک میں ملے گی. چلو یہاں ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے علی بھائی. تو یہ ابھی جو یہاں کے جو منسٹر ہیں جو پیپل پارٹی سے تعلق رکھے والے ایم پی یا ایم این اے, انہوں نے اپنے بنگلوں پہ ٹھیکیدار بٹھا کے رکھے. صحیح. اب ان کو ٹھیکیدار جو ہے نا کہ ہمارے ٹھیکیدار ہیں, یہ فلاں 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 ٹھیکہ ان کو دیں گے. اب جو ان کے ٹھیکیدار ہیں پیسے یہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں, ٹھیکہ یہ کرواتے ہیں, ٹھیکہ اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں, اور ان سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے صاحب, وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ آپ سے بات چیت جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ, آپ نے وش نیوز کو جوائن کیا اور تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. گلچاروں کا سندھ تعلیمی نظام بالکل خراب ہستے ہیں, بعض کار کنگے تو ضرورت ہستے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہے 15 سال گورنمنٹ تعلیم میں صرف فوکس پاکستان پیپلز پارٹی ہے نئے صوبائی گورنمنٹ ہمیں کچھ کہیں کہ فنڈز جاری ہوتا, باقی صحافی ہمیں کچھ کہیں کہ پیپر ہی صرف فنڈز جاری کو گراؤنڈ ریئلٹی ہستے آپ بالکل ہی چینج ہستے ہیں.
ادامہ مرچی پروگرام چھ علی حسین عرب دیتا اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹاپک اس طرح گپ کریں گے. اللہ نگہبان.